اگست 2025 میں پاکستان میں 143 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 194 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں 72 سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے، 63 عام شہری تھے، سویلین تھے، ایک امن کمیٹی کا رکن تھا اور 58 دہشت گرد یا مبینہ دہشت گرد تھے۔ کیا پورے پاکستان میں کوئی آپ کو پریشان نظر آ رہا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آ رہا ہے؟ ایسا فروری 2014 کے بعد یہ پاکستان میں انسانی جانوں کے نقصان کے حوالے سے سب سے زیادہ خوفناک مہینہ تھا۔ اگست 2025 وزیر اعظم بیرون ملک مصروف ہیں، خوش گپیوں میں، ہنسنے کھیلنے میں، انجوائے کرنے میں۔ ملک میں سیکیورٹی کے مدار المہام بیرون ملک مقیم ہیں ان دنوں، اور وزارت داخلہ کے مدار المہام جو کہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں، اصل میں وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، اور بھی کئی ٹوپیاں انہوں نے پہن رکھی ہیں جن کا ظاہر ہے سب کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے، وہ بھی بیرون ملک مقیم ہے، باوجود اس کے کہ بیرون ملک ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ جب وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بیرون ملک تھے، جب آرمی چیف وزیر بیرون ملک تھے، جب وزیر اعظم پاکستان بذات خود بیرون ملک تھے، اور جب حکومت کا اکلوتا دماغ اور سی پیک کا مدار المہام چودھری احسن اقبال بھی بیرون ملک مقیم تھا، جو کہ ظاہر ہے پوری گورنمنٹ سائڈ میں پڑھا لکھا آدمی ایک ہی ہے۔ اسحاق ڈار ٹیکنیکل آدمی ہے، وہ فائنانس کے بھی ماہر ہیں اور اب تو وزارت خارجہ امور کے بھی ماہر ہیں، لیکن بہرحال وہ ٹیکنوکریٹ تو ہیں۔ اور محمد اورنگزیب صاحب جو کہ پاکستان میں ایک اور بڑا دماغ ہیں، وفاقی کابینہ میں شامل، وہ بھی چین میں مقیم ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب نہ 3 میں، نہ 13 میں، نہ موسیٰ، نہ فرعون، ان کا کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ بھی بیرون ملک ہیں۔ ہاں، خواجہ آصف صاحب جو کہ اپنے ورنوں وزیر دفاع ہیں، وہ بس اکلوتے پاکستان میں ہیں، وہ بھی شاید کل ہی کافی ہیں۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ ہے، چاہے کوئی بیرون ملک ہے، چاہے کوئی اندرون ملک ہے؟ ظاہر ہے کسی کو کوئی ٹینشن کسی قسم کی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں تو مرتے رہیں۔ عام سپاہی، چاہے وہ فوج کا ہو، چاہے وہ پولیس کا ہو، چاہے وہ ایف سی کا ہو، اس کی بھی زندگی کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اور جو عام سویلین ہیں ان کی بھی ظاہر ہے زندگی کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اور جو دہشت گردوں کے ساتھ جو مبینہ دہشت گرد مارے جا رہے ہیں ان کی بھی زندگیوں کی کوئی ظاہر قیمت نہیں ہے۔ جو اصل میں دہشت گرد نہیں تھے لیکن کولیٹرل ڈیمیج میں مارے گئے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور جو لوگ چیخ رہے ہیں کہ یہ امن کے مسائل کو آپ حل کریں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، چاہے وہ لکی مروت کے اور وانا کے اور وزیرستان کے عوام ہوں، جو چیخ رہے ہیں، جو فوج سے اور حکومت سے بار بار درخواستیں کر رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ یار ہمیں اس دہشت گردی کے عفریت سے نجات دلاؤ، ان کی کوئی نہیں سن رہا۔ جو بی وائی سی سے لے کے بی این پی مینگل سے لے کے جو جماعتیں بلوچستان میں چیخ چلا رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور پولیٹیکل ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ڈسپیوٹس نے ملک کو دہشت گردی کی آگ میں لپیٹا ہوا ہے، منی پور سے لے کر اور انڈیا کے پنجاب سے لے کر اور انڈیا کی سرحدوں سے بہت دور کینیڈا اور امریکہ تک، اور پھر یہاں مقبوضہ کشمیر تک، ہر جگہ جہاں ہندوستان سٹیٹ ٹیررزم میں مصروف ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ غصے میں آ کر بندوق اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے خلاف لڑتے ہیں، اور پھر انڈیا اس کا الزام پاکستان پر دھر دیتا ہے، تو ہم اس مسئلے کو بڑا درست طور پر ڈائگنوز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی حکومت کی اپنی غلط پالیسیاں ہیں، ہائی ہینڈڈ پالیسیاں ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، جس کے نتیجے میں پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو ہمارے ایک چھوٹے سے علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے، جو چند لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم وہی جاہلانہ پالیسی اپنا رہے ہیں جو مودی اپناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسے چوکی مار ہیں یہ لوگ، وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ جس طرح مودی کی جہالت نے پورے ہندوستان میں آگ لگائی ہوئی ہے، کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں لوگ مودی کی حکومت کے خلاف ریفرینڈم کرتے پھر رہے ہیں، نہ سکھ خوش ہیں، نہ مسیحی خوش ہیں، نہ مسلمان خوش ہیں، کوئی کمیونٹی خوش نہیں ہے، حتیٰ کہ جو روشن خیال قسم کے اور جو ماڈریٹ قسم کے ہندو ہیں وہ بھی مودی حکومت کی فاشزم سے خوش نہیں ہیں، اور سب لوگوں کا دل کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو پھینٹی لگا کے یہاں سے بھگا دیں۔ بین ہی پاکستان میں ابھی تو یہ مسئلہ صرف وزیرستان کے لوگوں کے پاس ہے یا لکی مروت میں ہے یا بلوچستان کے چند اضلاع میں ہے، لیکن یہ بھی پھیل سکتا ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوئی مدبر سیاستدان کی ضرورت ہے۔
اب اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ فرض کر لیں کہ نواز شریف بھی مدبر سیاستدان ہو سکتا ہے. جب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ یار میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہوں, وہ کوئی, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کوئی بازار میں اچکنے بیچنے کی ریڑھی اس نے لگائی ہوئی ہے, یا وہ امرود بیچتا ہے اور وہ امرود بھی اس کے گندے نکل آئے ہیں؟ اب بدقسمتی سے ظاہر ہے اس کا اپنا بھائی ایسا نکل آیا ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بوٹ پالش کر لوں گا, بس مجھے کرسی دے دو, مجھے کوئی نظریہ شظریہ نہیں چاہیے. لیکن بہرحال سرنڈر ڈاکیومنٹ پہ دستخط تو نواز شریف نے ہی کیے تھے نا. 8 فروری کو وہ ہار گیا تھا, باہر نکلتا تسلیم کرتا میں ہار گیا ہوں, میں شرمندہ ہوں, لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے, میں ریجیکٹڈ ہوں, میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاتا ہوں, تو بات بن سکتی تھی. لیکن نہیں, اس نے اپنا دوسرا گھوڑا میدان میں دوڑا دیا. اس نے کہا یہ لو میں تو جمہوریت پسند ہوں, میں گھر بیٹھ جاتا ہوں, یہ میرا بھائی مفاہمت پسند ہے, تم اسے لے لو. اور اسٹیبلشمنٹ نے اسے لے لیا. چنانچہ اب نواز شریف تو بول نہیں سکتا, مدبر تو وہ ہے, لیکن بہرحال آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے بلوچستان کا مسئلہ حل کروانے کے لیے. اس نے کوشش بھی کی, اس نے ڈاکٹر مالک سے وعدہ بھی کیا, اس نے بلوچستان سے آئے ہوئے وکلا سے, بلوچستان بار کونسل کے نمائندوں سے بھی وہ ملا, اور اس نے وعدہ کیا کہ اچھا میں کوئٹہ آؤں گا, میں متحارب کمیونٹیز کو میز پر بٹھانے کی کوشش کروں گا, بات کروں گا سب سے, ڈائیلاگ کا پروسیس انیشیٹ کروں گا, اور پولیٹیکل ڈسپیوٹس کی ہم سیٹلمنٹ کی کوشش کریں گے. لیکن اس کو شٹ اپ کال مل گئی کہ آپ نے کہیں نہیں جانا, اور وہ بیچارہ خاموشی سے پہلے لندن بھاگ گیا, پھر اب کبھی مری چلا جاتا ہے اور کبھی رائیونڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے, کوئٹہ کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. عمران خان کو آپ نے جیل میں قید کر دیا, محمود اچکزئی کی بات سننے پر آپ تیار نہیں, اختر مینگل کی بات سننے پر آپ تیار نہیں, تو پھر آخر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جو لوگ اس مسئلے کو حل کرانے کی طاقت رکھتے ہیں, ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آپ نے قید کر دیا, تو پھر یہ مسئلہ ہے آخر کیسے حل ہوگا؟ منظور پشتین کی بات آپ سننے پر تیار نہیں. تو جن لوگوں کو مقامی آبادیاں اپنا نمائندہ سمجھتی ہیں یا جن کی بات کا اثر ہے, ان کو آپ لفٹ کرانے پر تیار نہیں, اور جو آپ کی جیب میں سکے ہیں وہ محسن نقوی ٹائپ یا شہباز شریف ٹائپ کھوٹے سکے ہیں, ان سے یہ کام ہونے والا نہیں. ہاں, آصف زرداری پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں, اور پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے, اور پاکستان کے ایک ایک مسئلے کو بہت گہرائی سے سمجھنے والے آدمی ہیں. ان کی بھی کوئی اوقات نہیں, یا شاید انہیں بلوچ ماؤں بہنوں سے دلچسپی ہی نہیں ہے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہیں. بلاول بھٹو جو بار بار ہمیں یہ بتاتے نہیں تھکتے کہ وہ بے نظیر شہید کے بیٹے ہیں, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک جمہوریت کی علامت تھیں, لیکن وہ بھی ہمیں کوئی ڈیموکریٹس کی طرح بیہیو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور وہ بھی بی وائی سی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو مائیں بہنیں غریب عورتیں بیٹھی ہیں اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ اور نہ جانے کون کون سی آفتوں کا سامنا کرتے ہوئی, وہ بھی ان کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں. تو قوم نے من حیث القوم یہ فیصلہ کر لیا ہے, پوری لیڈرشپ نے, کہ چاہے پاکستان میں دہشت گردی کا فریت کتنا ہی جڑیں کیوں نہ پکڑ جائے, چاہے لکی مروت سے لے کر وزیرستان تک اور وزیرستان سے لے کر کلات تک جتنی مرضی دہشت گردی کی آگ بھڑکتی رہے, ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی, ہم اسی طرح بے حس ہو کر بیٹھے رہیں گے. یعنی کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ, خاک میں مل گئے نگینے لوگ, ہر محب وطن ذلیل ہوا, رات کا فاصلہ طویل ہوا, آمروں کے جو گیت گاتے رہے بس وہی نام و دام پاتے رہے. حبیب جالب چلے گئے لیکن ان کا کلام امر ہے, اور یہی آج کا بھی سچ ہے, یہی آج سے 50 سال پہلے کا بھی سچ تھا.